نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله أغثني وأدركني يا رسول الله۔ معزز و محتشم صاحبان زیوکار، آج کی درس قرآن کی اس نشست کے اندر ہم اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت کے توسل سے سورۃ البقرہ کی خصوصیات اور اس کے تعارف کو پڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ کو بقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کے نام کے اوپر تھوڑی سی بحث کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، ہر سورت کا نام تقریباً کسی نہ کسی واقعے کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ تو چونکہ اس کے اندر ایک گائے کا ذکر ہے جو ایک اللہ کے ولی کی تھی، اس گائے کے ذکر کی وجہ سے بقرۃ گائے کو کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا نام بھی بقرہ رکھا گیا۔ اس کی 40 اس کے رکوع ہیں، 286 آیات ہیں، 6031 اس کے الفاظ ہیں اور 20,000 اس کے حروف ہیں۔ اب اس سورت کو خاص طور پہ مذہبی، ذہنی اور جسمانی تربیت کے لیے نازل کیا گیا۔ یہ سورت مدنی ہے۔ مکہ شریف اور مدینہ شریف کے حالات یکسر مختلف تھے۔ مکہ شریف میں کفار کے ساتھ اور جاہل ترین لوگوں کے ساتھ نبرد آزما ہونا تھا، تو وہاں پہ اور احکامات تھے۔ یہاں پہ منتشر افراد کی بجائے انصار کے اکثر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، تو یہ اسلام اب چند متفرق لوگوں کا مذہب نہیں بنا، بلکہ یہ پوری ایک قوم کا مذہب بن گیا۔ اب جب قوم بن جائے تو قوم کے لیے زندگی گزارنے کے قوانین، دیوانی ہو یا فوجداری ہو، ان کو بیان کرنا، ان کو نافذ کرنا یہ لازمی ہوتا ہے۔ اور فوجداری یا دیوانی قوانین، ان کا تعلق زندگی سے ہوتا ہے، اور زندگی کا تعلق ایک صحت مند دورانیے سے ہوتا ہے۔ تو گویا جب شفا ملے گی تو اس کا مطلب ہے صحت ملے گی، تو اس کا مطلب ہے زندگی ہے۔ تو جب زندگی ہے تو زندگی گزارنے کے طریقوں سے واقفیت ضروری ہے۔ تو اس صورت کے اندر یہ خاصیت ہے کہ اس کا کوئی بھی رکوع ایسا نہیں جس کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط کو بیان نہ کیا گیا۔ اور پھر انصار
حقیقت میں یثرب کے مقامی باشندے تھے. یہود وہاں پہ آئے، انہوں نے وہاں پہ آ کے منڈیوں کے اوپر قبضہ کیا. اپنے مالی فراوانی کی وجہ سے کاروبار پہ، جائیدادوں پہ قبضہ کیا. اب حقیقت یہ تھی کہ آئینی اعتبار سے تو انصار وہاں کے حکمران تھے، لیکن عملی اعتبار سے وہاں پہ قبضہ یہودیوں کا تھا. یہودی انصار سے زیادہ پڑھے لکھے بھی تھے. اب یہودی اس بات کو سمجھتے تھے کہ چونکہ گزشتہ بہت سارے انبیاء یہود کے اندر پیدا ہوئے، تو وہ سمجھتے تھے اب نبی آخر زمان کی پیدائش یہود کے اندر ہی ہوگی. انہوں نے جب آقا کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو وہ غصے میں آ گئے اور علل اعلان منکرین میں سے ہونا شروع ہو گئے. اب ہوا کیا؟ انصار علوم و فنون سے پہ مہارت تو رکھتے تھے، لیکن مالی کمزوری کی وجہ سے یہ یہود پہ حاوی نہیں ہو سکتے تھے. ایک چیز. دوسرا، مکہ المکرمہ کے اندر حالات اتنے اسلام کے لیے خاص نہیں تھے، اہم نہیں تھے یا فائدہ مند نہیں تھے جتنے مدینہ منورہ میں ان کے لیے مفید اوقات تھے. تو اب انصار نے اسلام قبول کیا، انہیں ترتیب زندگی کا طریقہ بتایا گیا، قوانین حیات سے انہیں آشنا کیا گیا. اب یہاں پہ چونکہ وہ ایک گروہ کی بجائے ایک قوم میں بدل چکے تھے، اب ان کو یہ اعلان کرنے کا موقع ملا کہ اب تم نے کفر کے ساتھ ٹکر لینی ہے، اس کے ساتھ لڑنا ہے. تو اس صورت کے اندر انصار کی اس کوشش کو بھی بیان کیا گیا. پھر کعبۃ اللہ کی بھی تخصیص فرما دی گئی کہ مسلمانوں کا حرم اور کعبہ یہی ہے جو بیت اللہ ہے. تو اس کے ساتھ بھی مسلمانوں کو کافی حد تک یہود و نصارہ سے چھٹکارا مل گیا کہ ہم مسجد اقصی کی طرف منہ کریں یا مسجد حرام کی طرف منہ کریں. اب بنیادی جو چیز تھی جس کا توڑ کرنا تھا اسلام نے اپنے علم کے ساتھ، وہ یہ تھا کہ اسلام قبول کرنے کے علاوہ جتنے یہودی تھے وہ اپنی مرضی کے مطابق آیات تورات کے اندر تحریف کر لیتے، تبدیلی کر لیتے. تو اب ان کی اس تحریف کو ختم کرنے کے لیے قرآن پاک کے نزول کا اہتمام مدینہ منورہ میں ہوا. اب کہتے ہیں جی کہ یہ سورت، اس کے اندر خاصیت یہ ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں یا اس کے بعد ہم دیکھتے تھے کس کو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یاد ہے. کہتے ہیں جس کو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یاد ہوتی تمام مسلمان اس کی عزت کرتے تھے. یہ عزت کی علامت سمجھا جاتا تھا. سیدنا ابو محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں ایک تو اس دن تجھ پہ سایہ کریں گی، دوسرا تیری سفارش کر کے تجھے جنت میں لے کے جائیں گی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بندہ مر جائے تو
اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے سرہانے کی طرف پہلے رکوع کی آیات مبارکہ ہم المفلحون تک اور پانتی کی طرف کھڑے ہو کے اس کے آخری رکوع کو تلاوت کیا کرو، کیونکہ اس کے ساتھ مردے پہ حساب قبر آسان ہو جاتا ہے۔ صاحبان جی وقار، ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ وہ مالک کائنات اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ